جس نئے موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا ہے اس حوالے سے چند معروضات پیش کریں۔ اس سے پہلے حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صاحب جود و نوال دافع رنج و ملال حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے پہنچا۔ جب وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر پہنچا تو اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی غصے کی حالت میں زور زور سے آواز آ رہی تھی۔ وہ شخص واپس پلٹ گیا، دل میں یہ کہتے ہوئے کہ یار میں تو اپنی بیوی کا مسئلہ لے کر کے آیا تھا، یہاں تو خود امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسئلے سے دو چار ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص میرے پاس کسی کام سے آیا تھا تو آپ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم کیوں آئے تھے؟ کہا حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا تھا، لیکن جب میں نے یہاں پہنچ کر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو اس لیے میں تو واپس پلٹ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، میری بیوی کے میرے اوپر چند حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں اس سے درگزر کرتا ہوں اور ہر بات معاف کر دیتا ہوں۔ چند حقوق ہیں۔ نمبر ایک، میں اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں گا، یعنی میری بیوی مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا حق، یہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ نمبر تین، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر چار، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ نمبر پانچ، جب میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو میرے مال اسباب گھر بار کی حفاظت کرتی ہے۔ جیسے اس شخص نے یہ سنا تو بے ساختہ اس کی زبان سے جاری ہوا کہ حضرت یہ فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے مل رہے، مگر افسوس آج تک میں نے اس کے ان احسانات کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کی کوتاہیوں کو ہی صرف مد نظر رکھا اور اس کی ہر غلطی کو پکڑ کے میں نے اس کو سزا دینے کی یا مارنے کی یا ڈانٹنے کی یا غصہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت آپ کے اس بات سے انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا اور انشاءاللہ آج کے بعد اپنی بیوی سے درگزر کا معاملہ کروں گا۔ تنبیہ الغافلین کے پیج نمبر 280 صفحہ نمبر 280 پر اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق، رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائف۔ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ اگر یہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو میرے یہ 35 منٹ تو بہت کم ہے، اس کے لیے پورا مہینہ لگا دیجیے آپ، اتنے حقوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں دو ذمہ داری عطا فرمائی ہیں۔ ایک ذمہ داری وہ ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسری ذمہ داری وہ ہے جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آسان بھاشا میں سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں، حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے جو حق بندے پر عائد ہوتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے جو بندے پر آیا۔ روزہ رکھو رمضان کے، تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے جو بندے پر آیا۔ زکوٰۃ دو اپنے مال کی، یہ اللہ کا حق ہے جو بندے پر آیا۔ مستطیع ہو گئے، استطاعت والے ہو گئے تو حج کرو خانہ کعبہ کا، یہ اللہ کا حق ہے جو بندے پر آیا۔ اسے کہتے حقوق اللہ، بندے پر آنے والا اللہ کا حق۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے جو انسان کو پیدا کرنے کے بعد میرے رب نے اسے عطا فرمائی، اور دوسری ذمہ داری کا نام ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ ایک بھائی کا اپنے بھائی پر حق، بہن کا اپنے بھائی پر حق،
بھائی پر بہن کا حق، ماں باپ پر اولاد کا حق، اولاد کا ماں باپ پر حق، شوہر پر بیوی کا حق، بیوی پر شوہر کا حق، پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا حق، رشتہ دار پر دوسرے رشتہ دار کا حق، وغیرہ وغیرہ. اسے کہتے ہیں حقوق العباد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اسپیشلی طور پر ہمیں دو ذمہ داری عطا فرمائی، ایک حقوق اللہ، دوسری حقوق العباد. اسی حقوق العباد کے میٹر میں ایک آتا ہے میاں کا بیوی پر حق اور بیوی کا اس کے میاں پر حق. اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی آپ حضرات نے تنبیہ الغافلین کے صفحہ نمبر 280 کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سماعت فرمایا. اس سے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ آنے والا شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے سلجھے ہوئے نرم اور پیارے انداز میں جو باتیں ارشاد فرمائی، خلاصہ یہ نکلتا ہے آپ یہ فرمانا چاہتے تھے ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پتی کو کیسا ہونا چاہیے. اور آپ کی گفتگو کا ماحصل، آپ کی گفتگو کا نچوڑ ہی نکلتا ہے کہ ایک شوہر کو نرم دل، تحمل مزاج، بردبار اور وسیع ظرف رکھنے والا ہونا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہمارے معاشرے کی، شوہر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بیوی میرا ہر حکم مانے اور میری ہر دل کی تمنا پوری کرے، جس کی وجہ سے اگر کوئی تمنا ان کی پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو معاذ اللہ یہ اپنی بیوی پر اتیاچار کرتے نہیں تھکتے، ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اسے گالیاں بھی دے دیتے ہیں معاذ اللہ. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر آپ کے نکاح میں دیا ہے اور اسے اللہ نے آپ کی بیوی بنایا ہے، اسے بیوی کہا جاتا ہے، نوکرانی نہیں، اسے بیوی کہا جاتا ہے. اور کتنی پتے کی بات ہمارے بزرگوں نے ان دونوں سے فرمائی، کس سے؟ شوہر سے اور بیوی سے، تاکہ شوہر بیوی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. کتنی پیاری بات فرماتے بزرگان دین، فرماتے ہیں او مرد پہلے تو سن، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پاؤں سے پیدا نہیں کیا تاکہ تو اسے کہیں پاؤں کی جوتی نہ سمجھ بیٹھے. او مرد، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پاؤں سے پیدا نہیں کیا تاکہ تو اسے کہیں پاؤں کی جوتی نہ سمجھ بیٹھے. اور اے عورت، اللہ نے تجھے سر سے پیدا نہیں کیا کہ کہیں تو اپنے شوہر پر حکمرانی نہ کرنے لگ جائے، حکومت نہ جمانے لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی بھی کون سی؟ جو دل کے قریب ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ اے عورت ایسے کام کر کے تیرا شوہر تجھے دل کے پاس رکھے. اور اے شوہر، تو بھی اپنی دلہن کے، اپنی وائف کے، اپنی بیوی کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹے چھوٹے برے کاموں پر ناراض مت ہو جایا کر، دل بڑا رکھ. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ پسلی بھی کون سی؟ دل کے قریب ہوتی ہے، تاکہ تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور اس کے اچھے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو دل کے قریب رکھے. ہمارے ہاں شوہر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر حکم یہ بیوی مانے، ہر حکم میرا مانے، میری دل کی تمنا پوری کرے. جبکہ شوہر صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیوی پر عائد کیے ہیں کہ شوہر کے ادا کرے گی، بالکل اسی طرح شوہر پر بھی عائد کیے ہیں کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے گا. قرآن پاک کا پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 پڑھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ رشتہ زوجیت میں جو حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں نا شوہر کے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے یہ حقوق ادا کرے. آپ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں بالکل اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق عائد ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے ان حقوق کی پاسداری کرے، ان کو پورا کرے. اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرے، میری بیوی میرے لیے صاف ستھری رہے، میرے لیے میری بیوی زینت اختیار کرے، تو اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں. حضرت ابن عباس کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے، تو اسی لیے میں بھی اپنی بیوی کے لیے صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہوں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں سے، امت کے مردوں سے، وہ جو شادی شدہ ہیں، میرے حضور فرماتے تم اپنے بالوں کی اصلاح کرو، اپنے کپڑے دھو اور مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے مردوں نے یہ کام نہیں کیا، اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی. بنی اسرائیل کی قوم میں جو بدکاری نے جنم لیا، جو زناکاری عام ہوئی،
اس کی ایک وجہ، بڑی وجہ میرے حضور نے فرمائی، کیونکہ ان کے مردوں نے صاف صفائی کا لحاظ نہیں رکھا۔ ہر مرد، ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بن سنور کے رہے، زینت اختیار کرے، صاف صفائی سے رہے، تو کیا بیوی کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ اس کے شوہر میاں، شوہر صاحب، اس کے ہسبینڈ یا اس کے زندگی بھر کے ساتھی ہفتے ہفتے ہو جاتے نہ آئے ہوئے، ہفتے ہفتے ہو جاتے ہیں، مگر نہیں، ہم حاکم ہیں نا۔ قرآن کریم نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ تو کیا حاکم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بیوی کو نوکرانی سمجھ لیں اور اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں؟ نہیں، یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ شوہر نگران ہے، اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک ماں بھی نگران ہے، اس سے اس کے شوہر کے گھر بار کے معاملات کے اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اپنا معاملہ صرف بیوی پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ میری بات مانے، نہیں، آپ بھی اس کی خدمت کریں۔ جی ہاں، آج ہمارے قوم کے جاہل، گوار، ایڈیٹ لوگ، جی ہاں، جنہیں کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، شریعت کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے، جب وہ کسی مسلمان کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا کہنا مانتا ہے، معاذ اللہ، تو جورو کا غلام کہہ کر کے لیبل لگا دیتے ہیں۔ اچھا، جو اپنی بیوی کی خدمت کر لے، بیوی کے پاؤں دبا دے، بیوی کا سر دبا لے، بیوی کا کوئی کام کر دے تو جورو کا غلام ہو جاتا ہے؟ کون سی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حضرت بی بی عائشہ سے پوچھو نا۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان فرماتی ہے کہ ہمارے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ خوش طبعی کا مطلب مذاق کرنا، اس کو ادب کی بولی میں حضور کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ خوش طبعی۔ آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے خوش طبعی فرمایا کرتے، اور پھر یہی نہیں، فرماتی ہے آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی نالین پاک کو گانٹھ دے لیتے، کپڑے دھو لیتے، اور وہ سارے کام کر لیتے جو ایک مرد اپنے گھر میں کر سکتا ہے۔ مگر یہاں نہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کیریکٹر بھی بیان کیا۔ فرماتی ہے کہ حضور مجھ سے پانی مانگتے، میں پانی پیش کرتی، میرے حضور فرماتے عائشہ پہلے تم پیو، میں کہتا حضور آپ پیئے، کہا پہلے تم پیو، نہیں حضور آپ پیئے، خیر مجھے ہی پینا پڑتا۔ جب میں پانی پیتی حضور فرماتے بس رک جاؤ، رک جاؤ، میں پانی بچاتی۔ میرے آقا وہ پانی اپنے ہاتھ مبارک میں لیتے اور برتن کو گھماتے، تو میں پوچھتی یا رسول اللہ یا برتن کو گھما کیوں رہے؟ تو سنو، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر ارشاد فرماتے عائشہ میں وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں پر تم نے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے۔ مجھے بتاؤ او نبی کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو نبی کا متبع پیروکار کہنے والوں، کیا ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کیریکٹر اپنایا ہے؟ آج گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، کسی طرح گھسپٹ کے سال بھر گزر گیا، اس کے بعد چھیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ طلاق کے ایشوز اتنے بڑھ چکے، ہماری حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ جتنے معاملات طلاق کے مسلمانوں میں اور کسی مذہب میں نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا حلال حلال، ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے جناب، ہماری یہ زبان ہے نا، ہم چونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے، اور ہے حاکم ماشاءاللہ، لیکن اس حاکم کے روپ میں ہم نے ظالم کا روپ اختیار کر لیا۔ معاف کیجئے گا، میں بات سب کی تو کر نہیں رہا، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، ایک جنرلی بات جو مجھے یہاں سن رہے ہیں وہ بھی، جو بعد میں میرے بیان کو یوٹیوب پہ سنیں گے وہ بھی، ان سب مردوں سے، مسلمانوں سے میری گزارش ہے، اللہ نے بے شک آپ کو حاکم بنایا ہے، نو ڈاؤٹ، قرآن شریف کا فتویٰ ہے، اس پر میں بھی مان رکھتا ہوں کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، مگر حاکم کا مطلب ظالم نہیں ہوتا ہے، حاکم کا مطلب زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، حاکم کا مطلب اپنی بیوی کو ستانے والا نہیں ہوتا ہے، حاکم کا مطلب اپنی بیوی پر اتیاچار کرنے والا نہیں ہوتا ہے، حاکم کا مطلب اپنی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینے والا نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں سے کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ آج کا میرا پورا بیان تفسیر قرطبی
بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور اس کے علاوہ مجموع الزوائد، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، بیانات عطاریہ، فتاوی رضویہ، ان تمام کتابوں سے میرا یہ بیان تیار ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے حضور شافعی یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں سے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کے حوالے سے کیا فرمایا؟ پڑھ رہا ہوں حدیث ابن ماجہ کی، میرے حضور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میرے حضور فرماتے سن لو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں نا، کوئی السلام علیکم، خیریت سے ہیں جناب، اور صاحب کہاں رہ رہے ہیں آج کل؟ دانت دکھتے چلے جا رہے، بند ہی نہیں ہو رہے۔ باہر ملیں گے، کوئی اجنبی مل جائے گا، اس کے سامنے بھی دانت ہی نکالیں گے، بہت بڑھیا کیریکٹر ادا کر رہے ہو، مگر یہ دانت بیوی کے سامنے کیوں نہیں نکلتے؟ وہاں تو آنکھیں نکلتی ہیں آپ کی۔ یاد رکھنا، اے مسجد سرائیوالان میں جمع ہو کر جمعہ کا بیان سننے والے اسلامی بھائیوں، اگر آپ پوری دنیا کے سامنے اچھے بن جائیں مگر اپنی بیوی کے حق میں آپ بہتر نہ ہو، بیوی کے سامنے ظلم و زیادتی کرنے والے ہو، میں نہیں کہہ رہا، میرے حضور کی حدیث بتا رہی ہے، اب اللہ رسول کے نزدیک بھی اچھے نہیں ہو، برے ہو، اس لیے کہ جو بیوی کے نزدیک اچھا نہیں ہے وہ اللہ رسول کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہے۔ یہاں سب کے سامنے خوب خاطر تواضع ہوتی ہے، جھک جھک کے سلام ہوتے ہیں، خوب مسافے ہوتے ہیں، خوب ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس سے السلام علیکم اور خیریت سے ہے، کس کو سلام کر رہے ہو بھائی؟ جس کو جانتے بھی نہیں ہو۔ بالکل کرنا چاہیے، ہمارے حضور کی تعلیم ہے کہ جس مسلمان کو تم جانو یا نہ جانو سلام کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، جو سلام پہلے کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہے، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، مگر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو سلام کر لیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں، اور جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، جو آپ کا جیون ساتھی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا جس کے ساتھ ہے، شادی کے بعد آج تک کتنی بار سلام کیا اسے؟ السلام علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، مطلب تم سلامت رہو۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم، تم سلامت رہو۔ کبھی بیوی کو یہ دعا نہیں کیوں نہیں دیتے السلام علیکم تم سلامت رہو؟ اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ کرنا چاہو نا، یہ اللہ نے ڈور دی ہے شوہر کے ہاتھ میں، اس کی بیوی کے ہاتھ میں، اور اس زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنیے۔ اس کا غلط استعمال جہاں جاتا ہے نا تو گھر رہتے رہتے جہنم بن جاتا ہے، رہتے رہتے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا کہ حضرت بہت پریشان ہو گیا، بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں۔ بولے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بند کر بات، طلاق کی بات بھی مت کر یہاں پر کہ حضرت کیا کروں بہت پریشان ہو گیا، بہت زیادہ بولتی ہے میرے سامنے۔ فرمایا تو بھی تو بہت بولتا ہوگا نا، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی۔ کہا حضرت وہ بات ٹھیک ہے لیکن اب کیا کروں میں؟ فرمایا گھر جا پیار محبت سے پیش آ، لے ایک تعویذ لے جا۔ فرمایا گلے میں باندھنا نا؟ فرمایا گلے میں نہیں باندھنا، دانت میں رکھنا ہے۔ کہ کیسے؟ فرمایا تیرے جیب میں رکھ تعویذ، اور جب گھر میں کبھی کوئی بات ہو جائے بیوی بولنے لگے نا بسم اللہ پڑھ کے، یہ تعویذ دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ لینا، دونوں دانتوں کے سائڈ میں بیچ میں رکھ لینا، اور جیسے جیسے وہ بولتی جائے تو دباتا رہنا۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ گیا، گھر جانے کے بعد کوئی بات شروع ہو گئی ہوگی تو بیوی نے ہلہ مچانا شروع کیا، اس کو وہی حضرت کا تعویذ یاد آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کس نے تعویذ نکالا اور سائڈ میں دبا لیا۔ اب بیوی بولتی چلی جا رہی ہے، بولتی چلی جا رہی ہے، وہ مشین بند ہی نہیں ہو رہی، اور اس نے تعویذ کو دبایا اور دبایا اور دبایا۔ چند دنوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا ماشاءاللہ اس کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے نا وہ ختم ہو چکے۔ آیا حضرت کے پاس، سرکار بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر سے نوازے، میرا گھر جہنم بن چکا تھا، آپ کے تعویذ کی برکت سے جنت بن گیا۔ فرمایا بیٹا وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تو خالی ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ تھی کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جب وہ بولتی ہے تو تیری زبان بھی چلتی ہے، اور میں کسی طرح چاہتا تھا کہ تو بول اپنا بند کر دے، اپنی بولتی تو کسی طرح بند کر دے، اور تو بند کرنے والا تھا نہیں، کیونکہ وہ بولے گی تو صبر کرتے کرتے بھی کچھ نہ کچھ بولے گا، تو اس لیے میں نے تعویذ کے نام پہ ایک وہ دے دیا تاکہ تو اس کو دبا اور کچھ بھی بولنے کی کوشش مت کر۔ ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ بولتے بولتے تھک گئے، آخر کار تمہارا گھر جہنم بن چکا تھا وہ جنت بن گیا۔ میرے حضور فرماتے، بخاری شریف کی حدیث سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی عنہا آخر۔ میرے حضور فرماتے کوئی مومن شوہر مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند بھی لگے گی نا تو دوسری پسند لگے گی۔ اپنی بیوی کے اندر خالی ایک تلاش کرنے والے کی مثال بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے، مکھی کو نہیں دیکھا، مکھی
عادت کیا ہوتی ہے اس کی مکھی کی؟ پورا جسم ہمارا ہے، کہیں بھی نہیں بیٹھے گی، لیکن جہاں اس کو گندگی نظر آ گئی، جہاں اس کو خون چمکتا ہوا نظر آ گیا، کہیں سے پیپ نکلتی ہوئی اللہ نہ کرے نظر آ گئی، وہیں جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو عیب تلاش کرنے والے کی مثال بھی اس مکھی کی طرح ہے، پورا جسم سلامت ہے، کہیں بھی نہیں بیٹھے گی مکھی، مگر جہاں اس کو گندگی نہ وہیں جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کی بیوی کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں، وہ خوبیاں آپ نہیں دیکھ رہے، اس کی بدتمیزی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے برے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی زبان درازیاں آپ کو نظر آ رہی ہے، بس وہی دیکھ کے روزانہ گھر کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، گھمنڈ بھی تو ہو گیا نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا تو مرد تو میں ہوں، میں حاکم ہوں۔ میں نے بھی سمجھایا حکومت کرنے کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہوتا، اللہ نے اسے آپ کے تابع کیا ہے، اسے اللہ نے آپ کے انڈر میں کیا ہے۔ اور آپ کہیں گئے ہو کیا؟ آپ کی ودائی تو کبھی ہوئی نہیں، عورت ہی کی ودائی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا آنچل چھوڑ کر، اپنی باپ کی گود چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کا پیار چھوڑ کر ایک پرائے گھر میں چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں۔ اور یہاں آنے کے بعد سسرال میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا ایک شوہر ہی تو ہے جو اس سے میٹھے دو بول بولنے والا، مگر یہ جناب نوکری پر رہیں گے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، اور جب گھر جائیں گے لے دے کے شاید یا تو سونے کا ٹائم ملتا ہے بیوی کے پاس، یا کھانے کا ٹائم اللہ کرے مل جائے رات کو تو مل گیا، لیکن وہاں پر بھی اس نے بڑا ستیہ ناش کیا میری قوم کا۔ یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے ہماری قوم کا، اس لیے کہ میاں بیوی میں نفرتیں ڈالنے والا یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی محبتوں کا گلا گھونٹنے والا یہ ہے۔ جی ہاں، یہ بیوی نے اگر موبائل لے لیا اور کسی اجنبی نمبر سے کوئی میسج اس کے پاس آ گیا، بھلے کمپنی کا ہو، فوراً بندہ شک میں چلا جاتا ہے، کس کے میسج آ رہے ہیں، کس کے نمبر سے فون آ رہا ہے، یہ مس کال کس کا تھا؟ جانتے ہو آپ اس کی تباہ کاری کتنی ہے؟ میگزین شائع ہوا، میں نے خود اس میں ایک واقعہ پڑھا۔ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان بڑا مردود ہے، اس لیے ہم سے کہا گیا قرآن شریف بعد میں شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو۔ دیکھو کیسے جدائی ڈال دیتا میاں بیوی میں۔ میگزین ایک پڑھا میں نے، اس میں ایک واقعہ تھا، ایک شخص ایک بستی میں رہتا تھا، اسی بستی میں 2 میاں بیوی رہتے تھے، بڑی پیار محبت میں ماشاءاللہ زندگی گزر رہی تھی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آنا، بیوی کا اپنے شوہر کے حال چال پوچھتے رہنا، شوہر کا اپنی بیوی کو ہر بات میں شکریہ تھینک یو وغیرہ کہتے رہنا، بڑی محبت پیار کے ساتھ جنت بن کر کے وہ گھر ترقی کر رہا تھا۔ لیکن کسی انسان کے اندر شیطانیت جاگ گئی، اب اس نے چاہا کہ یار بنتا ہوا جنت والا گھر جہنم بن جائے تو کتنا اچھا ہو، تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا نکالا جائے۔ اس نے پتہ ہے کیا آئیڈیا نکالا؟ سنیے۔ یہ عملیات وغیرہ کرتا تھا، ڈھونگی بابا نہیں ہوتے ہماری قوم میں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب کرے، تو یہ بھی عملیات وغیرہ کرتا تھا۔ اتفاق سے پہنچ گیا بیوی کے پاس، اس کی لگائی کے پاس، عورت کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم بھابی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے تو جانتی ہیں آپ؟ ہاں بھائی، آپ کو کیوں نہیں آتا؟ آپ کو پورا محلہ جانتا ہے۔ جی دیکھیے میں آپ کی محبت پیار کو ماشاءاللہ دیکھتا ہوں، آپ میاں بیوی کتنے محبت سے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے اور برکت دے۔ آپ واقعی مثال ہیں اس دنیا میں کہ جو میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، وہ لگائی بجھائی، وہ غیبتیں چغلیاں، لیکن آپ ماشاءاللہ رول ماڈل ہیں واقعی ان کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت اور ترقی کرے۔ اس نے کہا بالکل، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس شیطان مردود کے چیلے نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو خالی ایک کام کرنا ہے، رات کے ٹائم جب آپ کے شوہر نامدار گہری نیند میں سو رہے ہو، بالکل کھراٹے کی نیند ہو، اس وقت آپ کو تیز دھار والی کینچی لے لینی ہے، رات کے سناٹے میں اپنے شوہر کے پاس جانا اور ان کی داڑھی کے جو بال ہونا 2-3، زیادہ نہیں صرف 2-3، وہ کاٹ کے دھیرے سے صبح کو مجھے دے دینا، ان کے ذریعے میں عملیات کروں گا، اتنی ترقی کریں گے آپ ان کی محبت میں، اور آپ کے شوہر کے دل میں صرف آپ بسیں گی، بھول کر بھی کسی دوسری عورت کا خیال ان کے دل میں نہیں آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو میرے لیے آسان ہے، کوئی دقت نہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ شیطان مردود کا چیلا اس آدمی کے پاس پہنچا، مطلب اس بیوی کے شوہر کے پاس، اور وہاں جا کے کہنے لگا جناب بہت خوش نصیب ہے آپ کو ایسی بیوی ملی، مگر میں تو دعا یہ بھی کروں گا کہ کسی کو ایسی بیوی نہ ملے۔ بولے کیوں پاگل تم لوگ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ نہیں باتیں نہیں کر رہا، دراصل بات یہ کہ آج میں آپ کے گھر کے قریب سے اس وقت گزر رہا تھا جب آپ گھر پر موجود نہیں تھے، آپ کی بیوی اپنے سہیلیوں کے ساتھ کوئی پروگرام بنا رہی تھی، نہ جانے اللہ جانے کیا پروگرام ہے، خیر اس کا نتیجہ یہ نکلا جو میں نے سنا آخر میں کہ آج رات گزرنے کے بعد آدھی رات جب ہو چکی ہوگی، آپ کھراٹے کی نیند لے رہے ہوں گے، آپ کی بیوی چاقو سے نہیں کینچی سے، اور کینچی بھی کون سی؟ بڑی دھار والی کینچی وہ لے کر آنے والی ہے اور آپ کا گلا کاٹے گی۔
یہ طے کیا ہے کیونکہ آپ کے جو دشمن لوگ ہیں نا انہوں نے آپ کی بیوی کو پھنسایا ہے اور انہیں اسے انعام و اکرام دینے کا لالچ دے دیا، تو آپ کی بیوی ان کی باتوں میں آ گئے، تو ایسا ایسا رات کو ہونے والا ہے۔ اچھا صحیح ہے، اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر کہ مجھے مار دینا۔ کہ ٹھیک ہے۔ آدھی رات گزر گئی، بیوی اس نیک خیال کے ساتھ آ رہی تھی کہ بابا نے بتایا ہے نا 2-3 بال کاٹنے کینچی سے، وہ بھی تیز دھار والی، محبت اور ترقی کرے گی۔ یہ شوہر جو خامہ کا کھراٹے لے رہا تھا لیکن سو نہیں رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ واقعی میں آج ایسا ہونے والا ہے کہ میری بیوی کینچی لے کر کے میرے پاس آئے گی۔ واقعی ایسا ہوا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جب اس کے کھراٹوں کی آوازیں بیوی نے سنی، چپکے سے دروازہ کھول کر کے آئی، ہلکی سی لائٹ جلائی اور اس کے پاس آئی اور کینچی کھولی، اس کے بال وہ کاٹنے ہی والی تھی۔ شوہر بیدار ہو گیا، اس کو پکڑ لیا اور جانتے کیا کیا؟ آخر میں اس میگزین میں جو رزلٹ نکلا تھا وہ یہ کہ اس شوہر نے بدگمانی کی وجہ سے اپنی اسی بیوی کو اسی کینچی کو گھونپ کر کے مار ڈالا۔ بدگمانی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی بدگمانی کی وجہ سے وہ جنت بنا ہوا گھر جہنم بن گیا۔ کتنی محبتوں کے ساتھ وہ ترقی کر رہا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے گھسے پٹے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی ترقی سے بہت جل رہے ہوں گے۔ جی ہاں، اس طرح کی اسپیشلی کچھ عملیات لوگ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، جبکہ ایسے لوگوں پر اللہ کی، رسول اللہ کی، تمام نبیوں کی، تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت دور نکل گیا ہمیں، موضوع خیر وہی چل رہا ہے۔ تیسری حدیث سنی مسلم شریف کی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے، اور بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والوں مردوں سنو، میرے حضور فرماتے تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے، غلام کو جیسے مارتا ہے پھر دن کے آخر میں اس سے صحبت کرے گا۔ اس عورت کو کیا گیا؟ صنف نازک۔ حدیثوں میں اس عورت کو کیا گیا؟ صنف نازک، اللہ تعالیٰ کی ایک کمزور مخلوق، اور بندہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کو کیا اپنی مردانگی سمجھتا ہے۔ یہ مردانگی نہیں جناب، بڑے بزرگوں سے پوچھیے، مردانگی نہیں کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانا بند کیجیے۔ صرف 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے بتایا ہے خود کہ آپ بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اٹھانا واجب نہیں کیا۔ ہاں واجب نہیں کہ مارو، امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی، 4 صورتیں، 4 کنڈیشنز کہ آپ اس میں شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مگر اس وقت بھی نہ اٹھانا بہتر ہے۔ پیار محبت سے ٹیکل کرے، پیار محبت سے ٹیکل کرے، پیار محبت سے ٹیکل کرے۔ نمبر 1، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرے، میرے لیے زینت اختیار کرے، میرے لیے نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، یہ شوہر چاہتا ہے، مگر بیوی نہیں کر رہی ہے کام اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے شوہر اسے مار سکتا ہے، مگر مارنے کا مطلب ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ فتاوی قاضی خان جو بڑی معتبر کتاب ہے فتاوی کی، عربی میں میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مارنے کی اجازت شریعت نے دے دی نا تو ڈنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں، کہ ایسے نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے گا، نہیں، ڈنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہلکی مار مارے، وہ بھی امام شافعی فرماتے اس میں بھی نہ مارنا بہتر ہے۔ جائز تو ہے کہ چلو مار سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، مگر نہ مارنا بہتر ہے۔ دوسرا، نماز نہیں پڑھ رہی وہ مار سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہی وہ تو مار سکتا ہے۔ مسلم معاشرے میں کتنے شوہر ایسے ہیں ذرا گن کے بتا دیجئے کہ جو اپنی بیوی کو گائیڈ لائن دے رہے ہوں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، میری بیگم نماز پڑھا کرو، اپنی تمنائیں اور خواہشات پوری کروانے کے لیے زور زبردستی کر لیں گے، غصہ اتار دیں گے، نہ جانے کیا کیا کر لیں گے، بھڑاس نکال لیں گے، مگر کبھی بیوی کو نماز کے لیے کہا ہے؟ جبکہ قرآن پاک کی سورۃ التحریم کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا قرآن شریف میں، مگر ہم نماز کے معاملے میں کتنے الرٹ ہیں، ذرا دیکھیے۔ کتنی بار کہتے ہیں بیوی کو نا، ارے بیوی کو کب کہیں گے نماز کے لیے یار، پہلے خود تو نمازی بن جائیں، تو یہ بہت بڑی پرابلم۔ تو جب بیوی نماز نہ پڑھے اس وقت مار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے ناپاکی سے پاکی کے دن آ گئے مگر غسل نہیں کر رہی وہ، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اس سے حق زوجیت لینا چاہتا ہے، میں ادب کے الفاظ میں کہوں، حق زوجیت لینا چاہتا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے نا، اور تیار نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ چوتھی صورت آخری وہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل رہی ہے، جبکہ یہ شوہر مہر کی رقم پوری ادا کر چکا ہے،
پھر بھی یہ عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو یہ چوتھی صورت آخری وہ ہے جس میں شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مگر پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں، ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہلکی مار مارنا جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، یہاں ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، سرزنش کرنا ہے خالی جس سے اس عورت کی اصلاح ہو جائے، بات بہت دور نکل جائے گی۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، شوہروں کو بھی شکایت ہے بیویوں سے اور بیویوں کو بھی شکایت ہے اپنے شوہر سے۔ شوہر صاحب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے، بیوی صاحب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگی ہوئی۔ یاد رکھیے گا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے ساری غلطیاں بیوی کی ہوں، اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ بیوی پوری دودھ کی دھلی ہوئی ہو ساری غلطیاں شوہر کی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس میں دونوں طرف ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی اگر آپ اپنی بیوی کے برے اخلاق سے پریشان ہیں، صبر کیجیے، نرمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کیجیے، لیکن اتیاچار مت کیجیے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے میرے حضور فرماتے ہیں، جو بیوی اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، دیکھو یار ابھی تو میرا بیان جو شروع ہوا نا ابھی تک ٹائم پورا ہو رہا ہے، ابھی تو بیوی کے حقوق تو میں نے بیان ہی نہیں کیے، ابھی تو ساری شوہر کی باتیں چل رہی ہیں کہ شوہر کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، پھر آپ کو شکایت رہے گی امام صاحب ہمیں تو سمجھاتے ہماری بیوی کو نہیں سمجھایا آپ نے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس کا موقع آئے گا۔ دیکھو یہ دونوں موضوع میں لے کر کے آیا تھا، لیکن اور بیچ بیچ میں نے کچھ نہ کچھ سمجھایا بھی ہے ماشاءاللہ اپنی بھابھیوں کو اپنی بڑی بہنوں کو، تو اللہ کرے ان کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ گھر دیکھیے امن سکون کا گہوارہ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا یہ واحد طریقہ ہے، دونوں کمپرومائز کریں، دونوں ٹیکل سے پیار محبت سے گھر کو لے کے چلیں۔ اور ایک وظیفہ بتاؤ آپ کو بڑا پیارا، دونوں سونے سے پہلے، یہ شوہر صاحب جو ہے نا سونے سے پہلے المانع، آخر میں عین ہے، المانع 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 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بیوی کی دل میں ان کی محبت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اور بیوی کو چاہیے اگر شوہر کی طرف سے اگر پیار محبت نہیں مل رہا یا کم مل رہا تو اسے چاہیے روزانہ سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر یا اولو یا اولو یا اولو 100 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کا شوہر اس سے پیار محبت بہت کرنے لگے گا۔ ایک واقعہ سنیں آخر میں، اور اندازہ لگا لے کہ جو لوگ بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہو جاتی ہے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسا معاف فرماتا اور کیسے ترقی عطا فرماتا۔ واقعہ تو بہت سارے، ایک واقعہ سنیے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ماشاءاللہ، بہت بڑے ولی گزرے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، ان کی ولایت کا شہرہ سن کر کے مشہور فلسفی بو علی سینا ان کے گھر پہنچے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ سنا نا شہرہ کتنے بڑے ولی ہیں، تو پہنچ گئے ان کے گھر، اتفاق سے حضرت گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، تو گھر پہنچ کر کے ان کی بیوی سے بو علی سینا نے پوچھا شیخ کہاں ہیں؟ تو اس کو غصہ گیا، حضرت کی بیوی کو غصہ گیا کہ کون سے شیخ ہیں، کون سا شیخ ہے، یہاں تک جھوٹ آدمی رہتا ہے، کس شیخ کی بات کر رہے ہو؟ ان کی دلہن نے یہ الفاظ کہے، اگر آپ کی بیوی کبھی کچھ اس طرح کمزور بات کر دے نا تو دل بڑا رکھو یار، دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کی بیوی کی طرف سے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں مگر انہوں نے صبر بھی کیا ہے، پیار محبت سے اس کی اصلاح بھی کی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یار مجھے کچھ نہیں سمجھا جاتا گھر میں۔ آپ بھی انشاءاللہ دیکھیے محبت ایسی چیز ہے جتنی آپ دیں گے نا ریٹرن اتنی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، تو دینے والے بنیے، اللہ تعالیٰ خود ایسے انتظام کر دے گا کہ وہ بھی آپ کو دینے والی بن جائے گی۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے بو علی سینا سے پتا کیا کہا غصے میں، کون سے شیخ، کس شیخ کی بات کر، یا تو جھوٹ آدمی رہتا ہے، یہ گھبرا گئے یا اللہ، تو بیوی کہنے لگی ان کی کہ یا کوئی شیخ ویخ نہیں رہتے، ہاں میرا شوہر رہتا ہے، وہ جنگل گیا ہے لکڑیاں لینے کے لیے۔ یہ الٹے قدم بو علی سینا واپس پلٹے، جنگل کی طرف جا رہے، دل میں یہ سوچتے ہوئے اللہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، جس ولی کا شوہرہ میں نے اتنا سنا ہے کہ اتنے بڑے ولی اور لیکن ان کی بیوی تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ خیر جنگل پہنچا یہ بو علی سینا تلاش کرتے ہوئے، تو جب جنگل میں چل رہا تھا نا تو سامنے سے دیکھا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ اپنی لکڑیوں کا گٹھر شیر پر لادا ہوا ہے، وہ شیر ان کی لکڑیاں لے کے چل رہا ہے۔ یہ دیکھا تو سلام کیا، قدموں میں گر گیا، بوسہ لیا، کہا حضرت اتنا میں نے آپ کی ولایت کا شورہ سنا تبھی آپ سے ملاقات کے لیے گھر پہنچا، مگر آپ کی بیوی تو ایسی بری بری باتیں آپ کے لیے کہہ رہی تھی۔ فرمایا سنو، اگر میں اپنی اس بیوی کے برے اخلاق پر صبر نہیں کرتا اور ایسی بیوی کا بوجھ برداشت نہیں کرتا تو تم خود بتاؤ یہ شیر میرا بوجھ کیوں کر برداشت کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی کے اس برے افعال پر صبر کرنے کا موقع دیا،
میں صبر کیا، صبر کرتا رہا اور اس کو میں نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، بلکہ پیار محبت کا سلوک کرتا ہوں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیر کو میرا مطیع و فرما بردار بنا۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے 1 منٹ کا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ہوا کیا تھا معاملہ کہ اس کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا۔ ہمارے بھی ہو جاتا ہے، ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے، معاف کرنا، قیامت کھڑی کر دیتے ہم بیچارے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کھانا پکاتی، اللہ نہ کرے آج میری قیامت نہ آ جائے۔ ایسا ظلم مت کرو یار، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے یار، اللہ کے واسطے ایسا ظلم مت کرو، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، یاد رکھنا۔ بہت ساری باتیں تھی اللہ کے واسطے، لیکن میں خیر کیا کروں، اتنی باتیں تھی کہ آج اللہ کرے کہ کئی لوگوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ چلو اب چھوڑو یہ واقعہ، تو ایک حدیث شریف سن لو خالی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے، تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے، دینار جیسے آج پیسے چل رہے ہیں، روپیہ پیسہ چل رہا ہے آج، حضور فرماتے ہیں ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان تمام پیسوں میں، ان تمام دیناروں میں وہ دینار سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو تم بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ میں اپنی بیوی کو منتھلی ہاتھ خرچی کتنا دیتا ہوں؟ 10,000 روپے، 1200 روپے، 1500 روپے، لیکن اس نے اس مہینے ایکسٹرا بھی 200 روپے مانگ لیے، لو قیامت آ گئی۔ دے تھے نا، کہاں چلے گئے؟ ابے تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، تیری بیوی ہی ہے۔ گود کے نام پہ اور تفریح کے نام پہ، پکنک کے نام پہ اپنے دوستوں پہ کتنا اجاڑ دیتا ہے یار، جہاں پر رتی پر کوئی ثواب دور دور تک نہیں ہے۔ اپنے بے نمازی دوستوں کو خوب چنگیزی کھلائے، خوب بریانی سے پیٹ بھرے، وہاں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، خدا کی قسم، کیونکہ تیری کوئی نیک نیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جا رہا ہے، تو جہاں کوئی ثواب نہیں وہاں دولت لٹایا جا رہا ہے، اور جہاں پر حضور نے جس پیسے کو سب سے افضل پیسہ قرار دیا وہاں پر خرچ کرنے میں موت آ رہی ہے۔ 1 روپیہ زیادہ کیا جا رہا ہے بیوی کے پاس، تو غصہ ہو رہا ہے کہ ابھی تو دیا تھا۔ ایسا کانسیپٹ مت بنائیے اللہ کے واسطے۔ آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور فرماتے ہیں انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ پیسہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ میرے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات جاگ جائے کہ بیوی پیر کی جوتی نہیں ہوتی، بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہوتی، بیوی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی تھرڈ کلاس کی عورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو برکت ہے، ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو ہمت ہے۔ پوچھو ہمارے بڑے بزرگوں سے جو بیٹھے ہوئے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا، پوچھو ذرا آج وہ اپنے گھر میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، بال بچے گھر میں موجود ہیں ماشاءاللہ، جوان بچے ہو گئے، کما رہے، اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، مگر آج بھی ان کے گھر میں سونسان بیابان جیسا ماحول ہے۔ کیوں؟ ان کی بیوی گھر میں نہیں ہے۔ تو جس کی بیگم صاحبہ گھر پر موجود ہے، اللہ کے واسطے قدر کیجئے، قدر کیجئے، قدر کیجئے۔ یہ اپنے ہاتھوں کو قرآن پاک اٹھانے میں استعمال کیجئے، بیوی پر اٹھانے میں استعمال مت کیجئے۔ بیان اور بھی باقی ہے، 2 منٹ زیادہ لے لیے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائے۔